عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 کا بیان ہے۔ بات ابھی بھی وہی چل رہی ہے جن منافقوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی تھی کہ یہ بعد میں آئیں گے اور یہ جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور اپنے اپنے عذر بیان کریں گے کہ مجھے تو فلاں کام تھا، مجھے تو فلانا مسئلہ تھا، مجھے تو یہ چیز تھی جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ تو حضور نے ان میں سے جن لوگوں نے پہلے کہا ان کی بھی حضور نے بات مان لی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم یہ کہہ رہے ہو تو ٹھیک ہے، نہ جاؤ۔ اب اللہ پاک نے فرمایا عفو اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی؟ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے غزوہ تبوک میں انہیں شریک نہ ہونے کی اجازت کیوں دے دی؟ کیوں آپ نے اجازت دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ جو بہانے یا عذر پیش کرنے والے ہیں ان میں سچے کون ہیں، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ، معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں، تو آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ اب اس آیہ کریمہ میں پیچھے آپ کو یاد ہے کہ اسی کانٹیکسٹ میں ساری آیات چل رہی ہیں غزوہ تبوک کے سلسلے میں، کہ جو لوگ جان کر نہیں گئے، جنہوں نے عذر بنائے، جنہوں نے بہانے پیش کیے کہ میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکتا، تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ ساری بات چل رہی۔ تو امام فخر الدین رازی، اصل چیز یہ ہے کہ منافقوں کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی اپنے اپنے عذر بیان کر کے کہ انہیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے رخصت دی جائے، وہ اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی۔ تو اس موقع کے اوپر کہ حضور نے ان کو اجازت دے دی، اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ اس کا شان نزول ہے۔ بظاہر یہ آیت بظاہر جو ہے ایک بصورت عتاب نازل ہوئی کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت دی۔ اچھا، اب امام فخر الدین رازی وہ فرماتے ہیں کہ منکرین جو عصمت انبیاء کے منکرین ہیں، انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل قائم کی ہے کہ انبیاء سے بھی گناہوں کا ان سے بھی گناہ ہو جاتی ہیں، نبیوں سے بھی، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذلک۔ جو منکرین عصمت انبیاء ہیں وہ لوگ، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل قائم کی ہے کہ ان سے بھی جون سے وہ گناہ جون سے ہو جاتے ہیں انبیاء کرام سے، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذلک۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ معاف کرنا جو ہے یہ گناہ کی فرع ہے، معاف کرنا۔ تو اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کا معنی کیا ہے؟ پھر اللہ پاک نے یہ جو فرمایا عفو اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے؟ یہ وہ لوگ دلیل لاتے ہیں جو عصمت انبیاء کے منکر ہیں، وہ لوگ
اپنا اپنا دماغ ہے، جس کا دماغ جس ٹریک کے اوپر بھی چل پڑے جو ان سے، تو وہ کہتی ہیں کہ جی دیکھو یہ جو اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر اللہ پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھ رہی ہیں جو ان سے۔ تو اور اس آیت میں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا عفو اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے، یہ فرمانا ایسے ہی ہے۔ اب وہ ایک مثال دیتی ہیں کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کے کرم اور صبر پر تعجب ہے، یوسف علیہ السلام کے کرم اور صبر کے اوپر مجھے تعجب ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان سے دبلی اور موٹی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، وہ جو بھینسیں گائیں تھیں دبلی اور پتلی موٹی، وہ جو خواب دیکھا گیا تھا، تو جب ان سے دبلی اور موٹی گایوں کے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کے صبر کے اوپر تعجب ہے اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جیسے یہاں اللہ نے کیا عفو اللہ عنک، یہاں قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے صبر کے اوپر تعجب ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جب ان سے دبلی اور موٹی گایوں کے متعلق سوال کیا گیا، اگر میں ان کی جگہ ہوتا، یوسف علیہ السلام کی جگہ، تو میں اس وقت تک ان لوگوں کو خواب کی تعبیر نہ بتاتا جب تک ان لوگوں سے یہ شرط نہ منوا لیتا کہ وہ مجھ کو قید سے رہا کر دیں گے، وہ مجھے قید سے رہا کر دیں گے۔ آگے سارا واقعہ سورہ یوسف کے اندر آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے۔ اب اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مغفرت فرمائے۔ اچھا، تو جس چیز کے اوپر مغفرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو معاف فرمائے، کیا وہ کوئی گناہ کا کام تھا؟ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، وہ کوئی گناہ نہیں۔ تو اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا، اور سب کو پتہ ہے کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، جس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی مغفرت فرمائے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا عفو اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف فرمائے جون سے، تو وہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے اب جو منکرین عصمت انبیاء ہیں، عصمت انبیاء کے جو منکرین ہیں، وہ انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل قائم کر لی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ عجیب و غریب عقل، عجیب و غریبی دماغ، اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہا کیوں گیا کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے جون سے؟ تو یہ حدیث اب اس بات کو اس آیت کی وضاحت کے اندر عقل والوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حضرت یوسف کی مغفرت فرمائے، اور جس کام پر حضور نے فرمایا مغفرت فرمائے، یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں تو اس وقت تک ان لوگوں کو اس خواب کی تعبیر ہی نہ بتاتا، وہ جس میں وہ دبلی اور موٹی گائے دیکھی گئی تھی جون سی ہے، کہ جب تک میں ان سے یہ شرط منوا نہ لیتا کہ تم مجھے جون سے اس قید سے رہا کرواؤ گے، تو انہوں نے تو ویسے ہی خواب بتا دیا جون سے، تو اللہ ان کے صبر کے اوپر آپ نے فرمایا مجھے ان کے صبر کے اوپر تعجب ہے۔ تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہ فرمایا کہ اللہ یوسف علیہ السلام کو معاف فرمائے، تو پھر جس کام پر معافی کا فرمایا جا رہا ہے وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کام نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تو پھر معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے، تو وہ اگر اپنی عقل کو استعمال کریں تو ان کو یہاں سے ساری بات جون سی ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ حالانکہ
آپ کو اختیار تھا. اب بات کیا تھی کہ منافقوں کی وہ جو جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی درخواست لے کر کہ ہمیں غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی ہمیں رخصت دی جائے، ہم اس غزوے میں شامل نہیں، اور اپنے اپنے بہانے انہوں نے تراشے جو ان سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. اچھا، ان کو اجازت دے دی اور حضور کو اس چیز کا اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اجازت دیں یا نہ دیں. تو جب اختیار دیا گیا تھا کہ آپ اجازت دیں یا نہ دیں، تو پھر گناہ کس چیز کا، پھر گناہ کا تصور بھی کس چیز کا؟ حالانکہ آپ کو اختیار تھا کہ آپ ان کو اجازت دیں تب بھی، اور آپ ان کو اجازت نہ دیں تب بھی. تو جب آپ نے اجازت دے دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اگر آپ اصل چیز یہ اصل جو بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ نے تو ان کو اجازت دے دی نا. وہ جب منافق آپ کے پاس آئے اور منافقوں نے آپ سے پوچھا کہ ہم اس غزوے میں نہیں جانا چاہتے، ہمیں تو رخصت دے دی جائے، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی. اچھا، اگر آپ اللہ پاک کا اصل میں فرمانا یہ ہے کہ اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے کہ نہیں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی رخصت نہیں ہے، تمہیں ساتھ جانا ہے، تو یہ تب بھی غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جاتے اور ان کی منافقت کھل کر سب کے سامنے آ جاتی. آپ نے اجازت دے دی، انہوں نے کہا دیکھو ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. وہ منافق تو پہلے ہی صحابہ کرام کا بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ منافق ہوتے ہی صحابہ کے بھیس، مسلمانوں کے بھیس میں تھے. تو اب آپ نے تو اجازت دے دی، انہوں نے کہا ہمیں حضور نے اجازت دے دی. تو اصل میں بات یہ فرمائی گئی کہ آپ اگر اجازت نہ بھی دیتے تو یہ منافق تب بھی آپ کے ساتھ نہ جاتے، اور تب ہوتا کیا کہ یہ کھل کر سب کے سامنے آ جاتے کہ یہ منافق ہیں. کیوں؟ اب اجازت کے باوجود یہ پھر بھی نہیں گئے تو یہ منافق ہیں. تو آپ کے اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. شفا شریف کے اندر ہے یہ جو ان سے. تو اچھا، اب دوسری بات یہ کہ مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اظہار ناراضگی اور اظہار عتاب فرمایا، نہیں، بلکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کمال محبت آمیز خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے. آپ نے ان کو جہاد میں شامل ہونے کی کیوں اجازت دے دی؟ حالانکہ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ پھر بھی جہاد میں شریک ہونے والے تھے. یعنی ان کے حق میں آپ کا اجازت دینا اور نہ دینا دونوں برابر ہیں. آپ انہیں اجازت دیتے یا نہ دیتے، یہ دونوں ایک برابر ہیں. یہ ایک محبت آمیز خطاب ہے اپنے محبوب سے کہ اللہ آپ کو معاف فرمایا، آپ نے ان کو جہاد میں شامل نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی. حالانکہ اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تو یہ پھر بھی جہاد میں شریک، یہ غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہ جاتے. یعنی ان کے حق میں آپ کا اجازت دینا اور نہ دینا دونوں برابر تھے. یہ چیز تو منافقین جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. کل اس کی تفصیل گزری تھی کل کے بیان کے اندر، اور جہاد میں شرکت نہ کرنے کے لیے عذر بیان کرتے، بہانے بناتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کریم اور کریم النفسی کے باعث انہیں اجازت دے دیتے، اچھا چلو ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، تم پیچھے رہ جاؤ. اصل میں اس آیت میں فرمایا کہ اگر آپ اجازت نہ بھی دیتے تب بھی انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا تھا، منافق ہیں گے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہونا تھا، ابھی تو آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ حضور نے اجازت دے دی، ہم اس لیے رک گئے ہیں. لیکن اگر آپ اجازت نہ دیتے تو انہوں نے تب بھی نہیں جانا تھا، مگر پھر انہوں نے ڈسکلوز ہو جانا تھا، انہوں نے سب کے سامنے ظاہر ہو جانا تھا کہ واقعی یہ منافق ہیں جو ان سے، کہ حضور کے فرمانے پر بھی یہ اس جگہ پر نہیں گئے اور یہ پیچھے رہے جو ان سے ہیں. تو
بہتر یہ تھا کہ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ آپ ان کی اس معذرت کو قبول ہی نہ کرتے، نہ کہتے نہیں چلو ساتھ، تاکہ جب وہ پیچھے رہ جاتے تو ان کی منافقت کا سب کو پتہ چل جاتا، سب کو۔ تو اب یہ دریافت کرنے سے پیشتر کہ اے محبوب آپ نے انہیں پیچھے رہنے کی اجازت کیوں دی، اب بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھتے کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی پیچھے رہنے کی، آپ نے انہیں ننگا کیوں نہیں کیا، آپ نے ان کو کیوں نہیں ظاہر کیا سب کے سامنے جو ان سے۔ اتنا فرمانے سے پہلے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اگلی بات پہلے اللہ آپ کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ تو یہاں یہ جو کلمات ہیں یہ کسی گناہ کی معافی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ آپ کو معاف فرمائے، کہ کسی گناہ کی معافی کے سلسلے میں کہی جا رہی ہیں، جس طرح وہ منکرین عصمت انبیاء کہتے ہیں، نہیں کہ آپ کے کسی گناہ کی معافی کا ذکر کرنے کے لیے کہ جی آپ کو اللہ معاف فرمائے، نہیں، یہ اس لیے نہیں، بلکہ نہایت اظہار تعظیم اور تکریم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اظہار تعظیم اور تکریم کے لیے۔ کیوں؟ اہل عرب جو ان سے ہیں ان کا ایک رواج ہے، ہر جگہ کے رسم و رواج ہوتے ہیں نا، تو ان کا یہ رسم و رواج ہے کہ جب وہ کوئی سردار آیا، کوئی شخص آیا اور وہ اس کو آنے والے کو عزت اور توقیر دینا چاہتے ہیں، ان کا مقصد ان کو عزت اور توقیر دینا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ گفتگو کا آغاز ہی اس انداز میں کرتے ہیں۔ یہ عرب کے رسم و رواج کے مطابق ہے کہ یہ انتہائی تعظیم اور تکریم کے لیے جو ان سے یہ ہوتا ہے۔ تو امام راضی آپ فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر میں بڑے مبالغے کا اظہار فرمایا، بڑے مبالغے کا۔ لیکن جن کے ذہن تنگ تھے، جن کے ذہن اس جگہ کو، اس مقام اور مرتبے کو آپ کے سمجھ نہ سکے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اگر آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر معاف کرنے کے معنی کیے، اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ معاف کر دیا؟ مگر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ عرب کے رسم و رواج کے مطابق جب کسی کو انتہائی تعظیم اور تکریم دینی ہو تو پھر اس وقت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، اگر اس تفسیر کو نہ لیں تو اس تفسیر کو لے لیں کہ جب اللہ پاک نے فرمایا آپ محبوب اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے یہ کیا کیا، آپ کے تو اختیار میں تھا، آپ اجازت دیتے تب بھی، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی، آپ کی مرضی تھی۔ جب مرضی آپ کی تھی، اللہ نے مرضی آپ کو یہ اختیار دیا ہوا تھا، تو پھر گناہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ محبوب اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے، آپ نے تو پھر اپنی کریم النفسی کے تحت ان کی منافقت کو چھپا لیا۔ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کی منافقت ظاہر ہو جاتی، سب کو پتہ چل جاتا کہ ہیں یہ فلانا بندہ، یہ سارے منافق ہیں جو ان سے ہیں۔ مگر آپ نے ان کی منافقت کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کون منافق ہے کون منافق نہیں تھا۔ تو یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ پاک نے فرمائی وَطَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ۔ اور اگر ایسا آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو پھر آپ کو سب کو پتہ چل جاتا کہ جھوٹے کون ہیں، منافق کون ہیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔